بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، نبيين ورحمة للعالمين، وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون. یہ پنکھا بند کر دیجیے گا، یہ آواز کر رہا ہے، اس کو بند کر دیجیے. 1447 ہجرہ کے ایام ازا کا یہ چھٹا عشرہ، عنوان ابھی آپ نے سن لیا، عظمت رسالت. اور اس حوالے سے یہ پہلی گزارش کرنا ہے وہ یہ کہ الحمدللہ یہ دیکھ کے ایک خوشی ہوئی، ایک اطمینان ہوا کہ مومنین کرام کو میری کچھ پرانی باتیں یاد ہیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب مجلس شروع ہو جائے، چاہے مرثیہ ہو، نوحہ ہو، سوز ہو، سلام ہو، مجلس کے حوالے سے حدیث قصہ ہو، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اگر میں آؤں تو کوئی اپنی جگہ سے کھڑا ہو. الحمدللہ آج آپ نے اس کا خیال رکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مجالس، یہ عشرہ جو ہے، سوائے شہادت کی رات کی مجلس کے، باقی مومنین کرام بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو آرام آرام سے کھل کے بیٹھیے. اور جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا اور آپ تھوڑا سا خیال کر رہے ہیں، کل اور خیال کیجئے گا کہ ذرا سا اور پیچھے ہو کے بیٹھیے گا. اچھا، یہ دو باتیں میں نے کیوں کہی کہ جب آپ حضرات کی میموری اور حافظہ اور یادداشت اتنی طاقتور ہے کہ باوجود یہ کہ میں 1 سال کے بعد آپ کی خدمت میں آیا ہوں، یہ باتیں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہیں، تو یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال کی میری آخری مجلس کہاں پہ پہنچ کے ختم ہوئی تھی. آج کی یہ پہلی مجلس اسی سے متصل ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانا. پچھلے سال میں نے 40 کا عشرہ پڑھا تھا، تو آخری مجلس روز 40 پہلم کے دن 30 صفر کو ہوئی تھی، آج 21 صفر. تو الحمدللہ مومنین کو یاد ہے کہ میں کیا پڑھ کے گیا تھا، تو اس پہ وہ عمل بھی کر رہے ہیں. تو جو آج میں بات کہوں گا وہ اس کا ربط میری پچھلے سال کی آخری تقریر سے خود بھی ملا لیں گے. تھوڑی بہت میں بھی یاد دہانی کے طور پہ اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کچھ 1-2 باتوں کی تکرار کروں گا. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ 21 صفر سے لے کے 30 صفر کا یہ عشرہ 10 مجلسیں ہوتی ہیں، جن میں سے 5 مجلسیں ایسی کہ جن کی رات، شب یا تاریخ کوئی نہ کوئی مخصوصی کی تاریخ. اب آج تو 21 صفر ہے، جیسے کل آنے والا کل 22 صفر ہے. یہ میں نے کوئی بڑا انکشاف نہیں کیا کہ 21 کے بعد 22 آئے گی، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے. شب 23 جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات کی تاریخ ہے. ہم آپ اپنی ماں کی وفات کو تو یاد رکھتے ہیں اور ان کی تاریخ پر بھی جو کچھ ہو سکے ان کا حق ادا کرتے ہیں. مولائے متقیان کی ماں کل رات دنیا سے رخصت ہوئیں، یعنی کل رات سے مطلب ہے شب 23 اور 23 صفر. 24 صفر ایک روایت کے مطابق شہزادی زینب کی وفات یا شہادت کی تاریخ ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پے در پے 3 شہادتیں ہیں. آقا حسن مجتبیٰ کی ہے، آخری آقا 8ویں امام کی ہے، اور ان کے ساتھ ان سب سے بڑھ کر رسول خدا کی. تو رسول خدا، امام حسن، 8ویں امام، جناب زینب، فاطمہ بنت اسد، یہ 5 تاریخیں اس 10 دن میں جو آخری عشرہ ہے آ جاتی ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان تاریخوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے انسان.
اور یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے موضوع کا خیال رکھتے ہوئے ان تاریخوں کا بھی کوئی حق ادا کرے. تو دونوں کے بیچ میں چلوں گا. بھی اس سے پہلے جو اشرا میں پڑھ کے آیا ہوں، اور وہ آپ حضرات نے اس لیے نہیں سنا ہوگا، آپ سے میری مراد خالی یہ مجمع نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ آن لائن بیٹھے ہوں گے چھریاں تیز کر کے کہ مولانا کی مجلس ہے تو یہ اعتراض کرنا ہے، وہ اعتراض کرنا ہے، یہ ہم نے وہاں سن لیا، یہ تو ابھی ہم سن کے آ رہے ہیں، آپ کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں ہے، وہی پرانی باتیں. اس سے پہلے والا اشرا جو ہے وہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. آپ سے مطلب آپ نہیں ہیں جو بیٹھے ہیں آن لائن، اس لیے کہ میں نے اس میں وہ پابندی لگائی تھی جو میں ہر جگہ لگاتا ہوں. لوگ مانتے نہیں، لیکن جہاں میں پڑھ کے آ رہا ہوں الحمدللہ انہوں نے مان لیا کہ کوئی مجلس آن لائن نہیں ہوگی. تو اس میں پل صراط میرا موضوع بنا تھا، جو پورا موضوع تو نہیں بنا تھا. تو جو پل صراط کے بارے میں ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ اس پہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو جو میں نے ایک حدیث وہاں بھی تلاوت کی تھی اور یہاں بھی اس امام بارگاہ علی رضا کے ممبر پہ کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ تم لوگ پریشان ہوئے جا رہے ہو کہ قیامت کے دن جو پل صراط آئے گا بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. پریشان ہوئے جا رہے ہو نا کہ اس پہ کیسے چلو گے. بلکہ اکثر کے تو ذہن میں خیال ہے کہ یہ تو ایک محاورتاً کوئی بات کہی گئی ہوگی، ایسا کوئی پل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن امام فرماتے وہ پل صراط قیامت کا تو ہے ہی اپنی جگہ پر. پھر امام نے اس کی تفصیل بتائی تھی جو میری اس سے پہلے والے عشرے کی چند مجالس کا عنوان بن گئی تھی. لیکن اس کا جو آخری جملہ تھا امام معصوم کا وہ یہ تھا کہ وہ قیامت کے پل صراط سے ڈرے جا رہے ہو، گھبرائے جا رہے ہو. یہ ان کی بات ہے جو ڈرتے اور گھبراتے ہیں. کچھ تو بڑے بے خوف ہے، بڑے بہادر ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں مولانا جتنا عذاب آپ کو سنانا ہے سنا دیجئے، ہم پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں. یہ جملہ معلوم ہے کس نے کہا تھا؟ یہ مادی کرب نے کہا تھا. اور کس سے کہا تھا؟ رسول خدا سے کہا تھا. یہ ہمارا عشرہ جو ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھے گا کہ پیغمبر کی سیرت کا ایک واقعہ کہیں سے، ایک واقعہ کہیں سے، ایک واقعہ کہیں سے. کیونکہ میں تاریخی اعتبار سے مجالس نہیں پڑھوں گا، یعنی ہسٹری، میں پڑھوں گا سیرت کے مختلف پہلو. تو یہ جملہ مادی کرب نے کہا تھا. مادی کرب کون تھا؟ اپنے زمانے کا مانا ہوا پہلوان. ایک ہوتا ہے پہلوان جو جسمانی طور پہ لڑتا ہے، ایک ہوتا ہے تلوار چلانے والا جو عمر ابن عبدود تھا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو عمر ابن عبدود کا اسٹیٹس ہے میدان جنگ کے سپاہی یا تلوار چلانے والے شمشیر زن کا، وہ فزیکل لڑائی کے اندر. مادی کرب کا اسٹیٹس تھا عرب کے اندر مانا ہوا. ابھی پچھلے مہینے یا اس سے شاید اس سے ایک مہینے پہلے کوئی بہت بڑا پہلوان سنا ہے مرا تھا، WWE کا ہاک ہوگن مثلا سنا ہے میں نے. تو خلاصہ یہ کہ اپنے زمانے کا مانا ہوا پہلوان. فتح مکہ کے بعد اس کی پیغمبر سے ملاقات ہو گئی اور پیغمبر نے اسے کچھ قیامت، کچھ آخرت کے بارے میں بتایا. کیونکہ جب اس نے وہ سوال کیا جو شداد نے اپنے زمانے کے نبی سے کیا تھا. دیکھیں سوالات جو ہے نا ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں. دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، ہر دور کے انسان کی سوچ اور فکر ایک ہوتی ہے. تو شداد نے بھی یہی سوال کیا تھا ان نبی سے جن کی قبر کی زیارت کر کے ہمارے بہت سارے ساتھی ابھی کربلا سے آ رہے ہوں گے. وادی السلام میں 2 ہی نبی تو دفن ہیں، ایک جناب صالح، ایک جناب ہود. گرچہ جناب ہود کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ وادی السلام میں دفن ہے یا خانہ خدا کے صحن میں، جہاں ہم لوگ طواف کرتے ہیں کعبے کا. اس طرح سے ہاں جو ہم طواف کرتے ہیں تو کئی روایتوں میں ہے کہ جہاں طواف کرتے ہیں اسی کے نیچے جناب ہود کی قبر. مزید پڑھنا ہو اس روایت کو تو مفاتیح الجناح کے آخری چیپٹر میں جا کے دیکھ لیجئے گا. خیر خلاصہ یہ ہے کہ جب جناب ہود نے اس سے کہا تھا کہ اللہ کو مانو، دین کو قبول کر، اس کا پہلا جواب وہی تھا جو آج بھی ہر مومن کہتا ہے کہ مجھے ملے گا کیا؟ اگر میں اللہ کو مان لوں تو اللہ کو ماننے سے مجھے ملے گا کیا؟ جو کام آدمی کرتا ہے نا کچھ ملے گا تو کرتا ہے نا. جناب ہود نے بتا دیا کیا ملے گا، لیکن ساری چیزیں آخرت کی تھی. کہا میرے لیے ساری چیزیں بیکار ہیں، اس لیے کہ میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں، میرے پاس تو آلریڈی ہر چیز موجود ہے. دولت کہیے تو دولت ملے گی، عورتیں کہیے، حوریں کہیے تو ایک سے ایک عورت ہے، آپ وہاں کے بہترین باغات کہیے، میرے پاس ایک شداد پوری دنیا کا بادشاہ تھا نا. اس نے کہا میں کیا، جیسے اگر آپ سے کوئی کہے کہ فلاں کام کرو، آپ کہیں کیا ملے گا؟ وہ کہے گا کہ مثلا ہم کو گاڑی دیں گے، آپ کہیں گے میرے پاس 50 گاڑیاں تو آلریڈی، یہ 51ویں گاڑی لے کے میں کروں گا کیا؟ جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ کام کیوں میں کروں؟
یہ شداد کا جملہ ہے. الفاظ بدلتے رہتے ہیں، لیکن چاہے وہ شداد کے زمانے کا انسان ہو یا آج کے زمانے کا انسان ہو، اور چاہے وہ بت پرست مشرک و کافر ہو، چاہے اپنے آپ کو ایک خدا اور چہاردہ معصومین کا ماننے والا مومن کہہ رہا ہو، انداز ایک ہی ہوتا ہے. یہ اس نے کہا. تبھی جناب حود نے جب کہا کہ یہ تو دنیا کی باتیں کر رہا ہے، تجھے جنت ملے گی، کہا جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں. تبھی آپ نے سنا ہے نا شداد کی جنت، شداد کی جنت. جو اس نے جنت بنائی، وہ جنت اس نے بنائی تھی وہ چیلنج میں آ کر، ویسے کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن جب جناب حود نے کہا تجھے جنت ملے گی، جیسے اگر کوئی عورت کہے کہ میں حجاب کیوں کروں، کہ جنت ملے گی. کوئی نوجوان کہے میں گانے سے کیوں اپنے آپ کو بچاؤں، کہ جنت ملے گی. کوئی مومن کہے کہ میں رزق حرام سے کیوں گریز کروں، کہ جنت ملے گی. شداد نے کہا ایسی جنت لے کے میں کیا کروں، ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں جو میرے گھر کے اندر ہے. پھر جنت اس نے بنوائی. یہ اس کا جملہ تھا جناب حود کے سامنے. یہ مادی کرب کا جملہ تھا پیغمبر کے سامنے. جب پیغمبر نے کہا اسلام قبول کر، فتح مکہ کے بعد جو تھا، اب اسلام بڑی تیزی سے عرب میں پھیل رہا تھا، یا اگر نہ بھی پھیل رہا تھا پھیل تو رہا تھا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، قرآن گواہی دے رہا ہے. لیکن پیغمبر کا بھی ایکسس عرب کے ہر قبیلے میں ہو رہا تھا. یہ سب سے بڑی طاقت تھی اسلام کے راستے کی رکاوٹ، قریش مکہ بت پرست، وہ سب تو ہتھیار ڈال چکے ہیں فتح مکہ میں، تو اب کوئی روکنے والا نہیں. چنانچہ پیغمبر مختلف قبیلوں کے مختلف بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. بڑے لوگوں سے اس لیے ملاقات نہیں کرتے ہیں کہ پیغمبر کا مزاج ہم جیسا ہے، گاڑی میں آئے گا تو احترام کریں گے، پیدل آئے گا تو لفٹ نہیں کرائیں گے. نہیں، اس لیے کہ جو ابو جہل کا جملہ تھا نا، وہ اپنی جگہ ایک حقیقت. ابو جہل، اب دیکھیں سیرت رسول کے حوالے سے میں بات اپنی ساری گھما پھرا کے پیغمبر کی زندگی میں کر رہا ہوں. ابو جہل کا جملہ نہیں تھا. ابو جہل کی وجہ سے جو ایک مسئلہ تھا، ابو جہل اپنے زمانے کا سب سے پڑھا لکھا انسان، پورے مکے میں ابو جہل جیسا پڑھا لکھا انسان کوئی نہیں تھا. تو بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو بتا رہا ہوں، ابو جہل کو ابو جہل تو ہم نے کہا نا پیغمبر کی وجہ سے. وہ تو ابو الحکم کہلاتا تھا. حکم، حکمت کا باپ، فادر آف نالج، فادر آف وزڈم. پیغمبر نے کہا یہ کہاں سے وزڈم اور نالج کا باپ ہو گیا جو حق کو قبول نہیں کرتا، اسے تو ابو جہل کہا کرو. ابو جہل، دو ہی آدمیوں کے نام تو پیغمبر نے بدلے تھے، ایک مکے میں ابو جہل کا، ایک مدینے میں ابو عامر کا. ابو عامر کا واقعہ میں بہت پڑھ چکا ہوں، پڑھا تو ابو جہل کا بھی ہے، لیکن یہ واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ تو صرف ایک جملہ. پیغمبر نے کہا وہ علم کوئی علم نہیں ہے، وہ حکمت کوئی حکمت نہیں ہے، وہ نالج کوئی نالج نہیں ہے، وہ وزڈم کوئی وزڈم نہیں ہے جو حق کو قبول کرنے سے روک دے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابو جہل خود حق قبول نہیں کر رہا. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. ابو جہل کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ رکے ہوئے تھے. کیوں رکے ہوئے تھے؟ کہتے تھے کہ ہماری سمجھ میں اسلام آ تو رہا ہے، یہ عام عربوں کی بات ہو رہی، بالکل سیدھے سادے، ہماری سمجھ میں اسلام آ تو رہا، دل بھی کہہ رہا ہے اسے قبول کر لو. لیکن جب اتنا پڑھا لکھا، عقل مند، دانشمند، اپنے زمانے کا سب سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ وہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ جو ایک ہے، اس کی وجہ سے پیغمبر نے اس کا نام بدلا، باقی اور کافروں کا نام نہیں بدلا، کیونکہ یہ خود بھی اسلام کے قریب نہیں آ رہا. لیکن اس کی وجہ سے جو معاشرے میں کچھ لوگ رول ماڈل ہوتے ہیں، یا ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، یا ان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے فلاں سائنسدان نے اسلام قبول نہیں کیا، کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی. فلاں اتنے بڑے آدمی نے اسلام قبول نہیں کیا، اتنا پڑھا لکھا انسان ہے، سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون، آئنسٹائن، اسٹیفن ہاکنگ، جو بھی نام لے لیجیے، کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی. ہم تو عام آدمی ہیں، سیدھے سادے، ہمیں تو تفصیلات نہیں پتا. تو یہ جو ایک انسان کا مزاج ہے نا کہ وہ بہت سی چیزوں میں اپنے معاشرے کے بہت پڑھے لکھے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے اور رلائی کرتا ہے. اچھا، یہ حق کی وجہ سے ہو تو اچھا، باطل میں ہو تو برا. چھوٹی سی بات سن لیجئے، کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے، نہیں آپ کو نہیں معلوم تو میں بتا دوں. اور وہ یہ ہے کہ میرا اصل جو مہارت کا شعبہ تو نہیں کہیے، طالب علمی جو مجھے زیادہ شوق ہے وہ ہے علم فقہ، یعنی حلال و حرام کی معلومات، شریعت کے احکام. آغاز میں نے وہیں سے کیا تھا. آج بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے، حالات مناسب ہوتے ہیں، مجلسیں کم پڑھتا ہوں، سوال و جواب کے سیشن زیادہ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جب زندگی آدمی کی اسی میں گزری ہے، مسائل کے بیان میں، تو مجلس میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں آ ہی جاتی ہیں. کیا پچھلے سال نہ صحیح، اس سے پچھلے سال اسنوکر کا مسئلہ اسی لیے آ گیا تھا، وہ مجلس کا عنوان نہیں تھا، ایک مسئلہ آ گیا تھا. آ جاتا ہے کبھی نہ کبھار، کیونکہ جو آدمی کی اپنی زندگی جس میں گزری ہو نا، وہ کتنا ہی اپنے آپ کو بچائے.
اب بچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ایک دو مسئلے مجلس میں آتے رہیں تو کیا حرج ہے, تو واپس آ جائیے جو بات پھیل رہی ہے اس کو سمیٹنے کے لیے. کسی بچے نے اپنے ٹیچر سے کہا, اور ٹیچر اس کا تھا میتھ کا, حساب کا, کہ جی ہمارے انگلش کے ٹیچر آ کے ہم سے بات کرتے ہیں, انگلش پڑھانے آتے ہیں تو ہم انگلش میں بات کرتے ہیں, اردو کے ٹیچر آتے ہیں وہ اردو میں بات کرتے ہیں, عربی ٹیچر آتے ہیں وہ عربی میں بات کرتے ہیں, مثلا فارسی کے ٹیچر آتے ہیں فارسی میں بات کرتے ہیں, گجراتی کے ٹیچر آتے ہیں گجراتی میں بات کرتے ہیں, پنجابی کے ٹیچر پنجابی. تو آپ جو ہیں آپ بھی تو ہم سے اپنی زبان میں بات کریں نا, جو آپ کا علم ہے, حساب میتھ, اس کی کیا زبان ہے. لیکن ٹیچر نے کہا زیادہ 3 5 نہ کرو, 9 2 11 ہو جاؤ. تو اب یہ دیکھیں حساب کی زبان ہو گئی نا. تو اسی طرح سے میرا بھی مسئلہ یہی ہے, گھوم پھر کے بعد مسائل پہ آ جاتی ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ. یہ اسلام میں ایک بہت اہم 2 احکامات, بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, اس لیے کہ مجلس کا موضوع بہرحال مسائل تو نہیں ہوتے. مسائل تو ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ربڑ کی طرح جتنا ان کو پھیلاؤ گے کھینچو گے کھینچتے چلے جائیں گے, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا مسئلہ نکلے گا. 2 چھوٹے مسئلے. اقراء بالجہل اسلام میں حرام ہے. میرے خیال میں مجھے یہاں سے آگے بڑھ جانا چاہیے, اس لیے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی. وہ یہ ہے کہ بہت سی, دیکھیے جملہ پھر میں آپ کو دوہرا دوں. کیا جملہ تھا کہ قیامت کا پل صراط ڈرے جا رہے, دنیا میں سینکڑوں پل صراط روزانہ تمہارے سامنے آتے ہیں. یہ امام کا اصل جملہ تھا جس سے میں بات کر رہا تھا. دنیا میں سینکڑوں پل صراط روز آتے ہیں, قیامت میں ڈر رہے نا کہ اتنا ایسا باریک پل, ادھر ہوئے تو ادھر گر جائیں گے, ادھر ہوئے تو ادھر گر جائیں گے, ذرا پیر پھسلا ذرا ڈس بیلنس ہوئے گر جائیں گے. دنیا کا جو پل صراط روزانہ گر رہے, جس کی میں بہت معمولی سی ایک مثال دیتا ہوں, کیونکہ یہ میرا آئندہ ایک تقریر کا موضوع بنے گا. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, بہت لمبی آیت میں نے تلاوت کی تھی آج, کیونکہ اللہ کے رسول کا کمپلیٹ قسم کا انٹروڈکشن اس آیت میں کیا گیا. سورہ اعراف کی آیت 157 اور سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت, یہ 2 آیتیں ان 10 مجالس میں گھوم پھر کے آیا کریں گے. ابھی آج تو آیت کا میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا, لیکن اس کا ایک ٹکڑا جو ہے نا, یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اس میں ایک موضوع تفصیل سے آئے گا, لیکن اس وقت صرف ایک جملہ پل صراط کے حوالے سے. روزانہ دنیا میں یہ اس نوجوان سے پوچھئے کہ جس کی ماں بھی زندہ ہے اور جو شادی شدہ بھی, روزانہ اس کو ایک پل صراط سے گزرنا پڑتا کہ اگر ماں کا حق کا خیال کرے تو بیوی کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے, بیوی کا خیال کرنے لگے تو ماں کی نافرمانی ہو جاتی. کتنا پھوک پھوک کے قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے, کہاں بڑھتے ہیں انسان, یا ادھر گر جاتے ہیں یا ادھر گر جاتے ہیں, نیچے جہنم ہی جہنم ہے. تو دنیا میں تو روز ہم جہنم کی آگ میں گرتے رہتے ہیں. لیکن خالی یہ ایک مثال نہیں, بے شمار اس کی مثالیں, جن میں سے ایک یہ جو میں مسائل میں بتا رہا ہوں. وہ کیا, وہ یہ ہے کہ ایک طرف اسلام میں ہے کہ غیبت حرام, گناہ کبیرہ, کسی کا عیب فاش کرنا. جو کل کی مجلس میں ابھی میرے ذہن میں جو باتیں, تو کل کی مجلس میں جو سورہ قلم کی آیتیں آئیں گی اس میں بہت نمایاں طریقے سے اس گناہ کو بتایا گیا. کل فی الحال میں یہ سوچ رہا ہوں, ہو سکتا ہے بات پھیل جائے, پرسوں آ جائیں, لیکن بہرحال اس میں اگر آیتیں نبی تلاوت کی جائیں تو ہر آدمی جانتا ویل لکل ہمزۃ لمزہ, عیب چھپاؤ. اور غیبت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے زبان سے غیبت کرنا جو ہماری ہر وقت ہوتی ہے. زبان کے اندر یہ آج کل کی جدید چیزیں بھی آ گئیں. آج کل ہر چیز پہ بہت زور ہے نا ای لگانے کا. میل تھی تو اب ای میل ہو گئی ہے, مثلا پاسپورٹ ہے تو مثلا ای پاسپورٹ ہو گیا. حج ہے, آج کے حج کا نام ای حج ہو گیا, یہ باقاعدہ آفیشیل نام ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے باتوں میں کہا. تو یہ جو ابھی نئی دنیا چل رہی ہے, انٹرنیٹ والی, آن لائن والی, کمپیوٹر والی, سافٹ ویئر والی, اے آئی والی, ای. تو اسی طرح غیبت کی بھی ایک قسم ای غیبت ہے نا, یا زبان سے آپ کچھ نہیں کہتے ہیں, واٹس ایپ کے میسج دیکھ لیجئے, آپ انسٹاگرام میں جائیے, آپ ٹک ٹاک میں جائیے, آپ یوٹیوب پر جائیے, آپ فیس بک پہ جائیے, وہ تو ساری ای غیبتیں چل رہی ہیں نا. تو خیر وہ سب مل کر ایک کیٹیگری بنتی, یعنی اپنی زبان. اب زبان چاہے وہ یہ والی زبان ہو جس کو ہم لوگ یو پی میں ہماری عورتیں کہا کرتی, ہماری یو پی کی عورتیں للو بہت چلتی ہے. تو ایک تو یہ ہوتی ہے غیبت, اور ایک ہوتی ہے غیبت عملی, کہ آپ نے زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی لیکن آپ نے عمل ایسا کیا جس سے سامنے والے کی برائی سامنے آ رہی. اب دیکھیں یہ پل صراط وہ بھی حرام ہے, عمل وہ بھی حرام ہے. لیکن دوسری جانب اغراء بالجہل بھی حرام ہے.
اس میں مومن پھنس جاتا ہے، جس کے لیے آپ کو فقہ کی ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے. وہ مجلس میں تو ممکن نہیں ہے، مجلس میں خالی اشارے ہوتے ہیں. اب وہ کیا چیز ہے کہ غیبت عملی، کوئی عالم نماز پڑھا رہا یا غیر عالم نماز پڑھا رہا، جو شرائط نماز میں بظاہر پورا اترتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ شرابی، آپ کو پتا ہے کہ مثلا یہ جواری، آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ جو اردو کا محاورہ ہے 5 عیب شرعی رکھتا. اب آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر آپ وہ نماز پڑھا رہے اور آپ اس وقت نماز نہ پڑھیں تو یہ غیبت عملی ہو جائے گی. کیوں نماز نہیں پڑھنے؟ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ اس کو جانتے ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی خرابی ہوگی. کا یہ بھی جائز نہیں. اب ہمارے یہاں ایک لفظ بہت مشہور ہو گیا ہے، اس کے لیے میں ادھر آ گیا ہوں. یونٹی کی خاطر پڑھ لو، ہے نا ہمارے یہاں یہ ہے کہ یونٹی کی خاطر. ایسا یہ نہیں ہے مسئلہ. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ اقراء بالجہل بھی حرام ہے، یعنی کسی کو جان بوجھ کر جہل میں مبتلا کرنا. تو ایسے لوگ جن کا معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہے، جن کی ایک حیثیت ہے، نہیں جن کا جو ایک رول ماڈل ہے، جن کو دیکھ کر لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ حرام ہو جاتا ہے کہ ایسے کے پیچھے نماز پڑھنا کہ تمہارے نماز پڑھنے سے کہیں اس کی عدالت کی تصدیق نہ ہو جائے. عام مومن کے لیے حکم ہے پڑھ لو، لیکن اس کے لیے حکم ہے تم نہیں پڑھو، مت آؤ وہاں پہ، چلے جاؤ، دیر سے آؤ، جو کچھ بھی ہو وہ پھر ایک الگ موضوع ہو گیا نا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف غیبت حرام ہے، عملی غیبت بھی، کہ آپ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کا ایکشن بتا رہے کہ اس میں کوئی خرابی. لیکن دوسری جانب اگر آپ اس غیبت سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں اور آپ کو دیکھ کے 5 آدمی اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس قسم کے واقعات مجھے بہت احتیاط سے پڑھنا ہوتے ہیں حالات کی وجہ سے. تو اب جو چیزیں اس کے اندر مسنگ ہیں یا جو چیزیں میں چھوڑ دوں گا اس کو آپ خود ہی سمجھ جائیے. امام کے زمانے میں ایک طریقہ کار حکمرانوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ اب امام کو روکنے کے لیے کہ امام کی شہرت نہ ہو، امام کا علم ایسا، لوگ امام کے پاس نہ آئیں، امام کے سامنے دوسرے بٹھا دیے تھے لا کے. میں کیا ضرورت ہے ان سے مسئلہ پوچھنے کی، ان سے پوچھو. اور انہیں باقاعدہ آفیشلی ایسا عہدہ دیا گیا تھا. میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال کھوٹی چیز، جعلی چیز، نقلی چیز کتنے عرصے چلتی. چنانچہ حکمران نے دیکھا کہ لوگ جاتے تھے، مسئلہ پوچھتے تھے، مایوس ہو کے آ جاتے تھے. بعض جواب تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک بچہ بھی پکڑ لے کہ مسئلہ غلط بتایا جا رہا ہے. تو اب حکمران نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ اعلان کرے جو آ کے اس عالم سے، میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں لیکن مجھے لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ واقعہ جو ہے نا کسی شخصیت کے بارے میں نہیں، ایک جرنلائز اصول اس میں امام دے رہے ہیں. جو ان سے جا کے مسئلہ پوچھے گا اسے 1 دینار انعام ملا کرے گا. یہ 1 دینار انعام ہے جو وہاں جائے گا. اب وہ طریقے ہوتے ہیں نا وہ انعام دینے کے، وہ طریقے لوگوں نے ہم سے سیکھے، یعنی جو اسلام کی اچھی چیز ہے اس سے انہوں نے بری چیز سیکھی. مجلس میں بہت سارے مومنین کو نہیں کہوں گا، عام مسلمانوں کو بلانے کے لیے تبرک کا بھی ایک بہت بڑا اٹریکشن ہوتا ہے یہ بھی ایک اٹریکشن، جس کے لیے پیغمبر نے بھی تبلیغ رسالت پہ پہلے دعوت ذیل عشیرہ رکھے، پھر پیغام حق پہنچایا. ہے اٹریکشن کچھ لوگوں کے لیے. تو ادھر ادھر میں اگر جا بھی رہا ہوں نا تو سیرت رسول میرے دماغ میں، عظمت رسالت. تو اب کہا کہ جو آئے گا مثلا اس طرح کہا جیسے ہم کہتے ہیں مجلس ہوگی، مجلس کے بعد نیاز کا انتظام ہے، مجلس کے بعد تبرک کا انتظام ہے. اسی طرح اعلان کیا جو آؤ گے یہاں پہ آؤ بیٹھو، ان کے پاس تھوڑی دیر استفادہ کرو، نکلو گے انعام ملے گا تمہیں. تو نام ایسا دیا ہے نا کہ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے. لیکن بہرحال بات گھوم پھر کے بھائی 1 دینار بہت سے لوگوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہو گئی زندگی. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ پہلے، اب نہیں، مغربی دنیا، انگلینڈ جانا، کینیڈا جانا، کہ سنا ہے وہاں کے کوئی کام کاج نہ کرو، گھر میں پڑے چارپائیاں توڑتے رہو، حکومت تمہیں خود ہی پیسے دے دے گی. اب نہیں، اب وہاں کے قانون بھی بہت سخت ہو گئے، ایسے نہیں ملتے ہیں پیسے. اور یہ ہے کہ وہاں پہ جانا بھی اتنا آسان نہیں رہا. لیکن میں تو جب بات کر رہا ہوں، میں بہت پرانا آدمی ہوں، 40 سال تو 45 سال تو مجھے 45 سال کے قریب تو گلف میں آتے ہو گئی، ایمریٹس میں. تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اس لیے لوگ انگلینڈ کی نیشنلٹی لیتے تھے کہ سنا ہے کہ وہاں بغیر کام کیے گھر بیٹھے پیسے مل جاتے ہیں. نکھٹو یا کامچور مومن کے لیے، اس سے مومن کیوں کہوں، ہر انسان، اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ جاؤ نیشنلٹی لو، گھر میں بیٹھے رہو، تعلیم بھی بچوں کی فری، علاج بھی فری، اور گھر بیٹھے آ کے گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے. اب نہیں رہا یہ ماحول، میں بتا رہا ہوں. تو خیر وہاں بھی یہی بہت آسان ہوگی، نہ کام نہ کاج.
جاؤ جا کے 1-2 مسئلے پوچھ لو اس سے، 15 منٹ بیٹھ کے آ جاؤ، واپسی میں 1 دینار لے کے آ جاؤ. دینار خاصی بڑی رقم ہوتی تھی، بڑے آرام سے تمہارا گزارا ہو جائے گا. بلکہ شاید اگر تم محنت مزدوری کرو اور جاب کرو تو پھر تمہیں اتنے پیسے نہیں ملیں گے. تو لوگوں نے مشغلہ یہ بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، اب وہ تو میں ذرا تفصیل میں چلا گیا معذرت کے ساتھ، اتنی تفصیل کی اس مجمع کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہ سارے حالات اور ماحول پتا. پہلے امام کے زمانے میں طریقہ یہی تھا دوسرے انداز، یہ چھٹے امام کے زمانے میں طریقہ یہی ہے دوسرے انداز. پہلے امام کے زمانے میں بھی بہت سے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. ضرورت کیا ہے جاب کرنے کی؟ جیسے شاید آپ نے یہ سنا ہو یا آپ کے جاننے والوں میں کوئی ہو، یہ جو میں نے مثال دی نا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ مغربی دنیا کے اندر کام نہ کرو تو پیسے ملیں گے. چلے اب اس میں پھر بھی کچھ پابندیاں ہوتی کہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کوشش کی تھی کام ڈھونڈنے کی، مجھے اپنے لیے مناسب کام نہیں ملا. یہ لفظ مناسب، لیکن اگر بچے ہیں تو بچوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، بچوں کو تو پیسہ ہی ملتا. تو وہاں تو اکثر لوگ اسی لیے بچے پیدا کرتے تھے، جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. کبھی آپ پوچھئے وہاں سے کہ اگر 10 12 15 بچے ہو جائیں نا تو آپ تو بہرحال مالا مال ہو جائیں گے. ضرورت ہی نہیں، کام کرنے والا اتنا نہیں کما پاتا. تو اب یہ جو ایک سلسلہ ہے نا کتنا آسان بن گیا، جاؤ بیٹھو 15 منٹ دینار لے کے آ جاؤ، باقی پورا دن خالی ہو، گھومو پھرو موج کرو عیاشیاں کرو، پیسے بھی پاس ہیں. امام کا ایک صحابی کہتا، اب میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ ایک دم میں نے دیکھا گھڑی تو آدھی مجلس ختم ہو گئی، ابھی میں تو آگے بڑھا ہی نہیں، وہیں پہلے جملے پہ اٹکا ہوا ہوں. امام کا صحابی کہتا ہے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بہتی گنگا سے سب ہاتھ دھو رہے ہیں، میں بھی جاؤں. پہلی بات تو یہ کہ جو حکمران پیسہ دے رہا ہے اس کا کون سا پیسہ، یہ تو امام کا حق ہے نا. تو وہ امام نہیں، اب میں جملے نہیں کہنا چاہتا، ذرا سی بات سینسیٹیو ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ میں مسئلہ پوچھوں گا تو کون سا مجھے اس کے مسئلے پہ عمل کرنا، عمل تو میں اپنے آقا اور مولا سے پوچھے ہوئے مسئلے پہ کروں گا. خالی جا کے بیٹھ کے آ جاؤ، 2 چیزیں پوچھ لو اور اس کے بعد 1 دینار لے کے آ جاؤ. نکلا، گھر سے باہر نکلا. اب اس کے اندر 2-3 پیغام ہیں. میرا اصل موضوع جو ہے اسی کی بات کروں گا، لیکن جب اس کے ساتھ ایک اور پیغام جڑا ہوا ساتھ ساتھ چل رہا وہ بھی سن لیجئے گا. وہ پورا ایک اشرہ، اور ایسا نہیں ہے کہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، میں نے اس پہ اشرے پڑھے ہیں اور 1-2 دفعہ تو اسی امام بارگاہ کے اس منبر پہ پڑھیں. یہ امام بارگاہ ایسا نہیں تھا، جیسا بھی تھا، لیکن پڑھیں. تو وہ خالی ایک خطابت کا جملہ نہیں ہے کہ یہ الگ اس موضوع ہے، نہیں، باقاعدہ الگ موضوع پہ میں نے کم سے کم 20 مجلسیں اسی شارجہ میں پڑھی ہیں. وہ ابھی آ رہا تھا، وہ گھر سے نکلا یہی سوچ کے کہ مجھے کون سا اس کے مسئلے پہ عمل کرنا ہے، یا کہ 2 مسئلے پوچھ کے آ جانا. بلکہ ایک روایت میں اس کا ایک ذرا ذکر بھی ہے، اس آدمی کا نہیں، ایک اور جا کے یہی پوچھ لے کہ جب میں رکوع کروں تو میں آنکھیں کھلی رکھوں یا آنکھیں بند کر لوں. ہماری فقہ میں ایک مسئلہ ہے نا کہ جب نماز پڑھو تو کب آنکھیں کھلی رکھنا ہے، کب بند رکھنا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب نماز پڑھو تو آنکھیں کہاں رکھنا، علن پڑھتے وقت کہیں اور، رکوع میں کہیں اور، سجدے میں کہیں اور، تشہد میں کہیں اور، قنوت میں کہیں اور. واجبات نہیں، مستحبات. نہ اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں نہ اس پہ عمل کریں، کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی صحیح، لیکن ثواب کی بات. یہ بچے جانتے ہوں گے، یہ لوگ جو آن لائن دینیات سیکھتے ہیں یا ویسے سیکھتے ہیں وہاں یہ مسئلے بتائے جاتے ہیں، تو یہی مسئلہ پوچھ لیں گے، 1 دینار مل جائے گا. چنانچہ وہ گھر سے نکلا، بطور مثال کہہ رہا ہوں، روایت میں فاصلہ نہیں ہے، مثلا 100 میٹر چلا، ایک دم اس کے دل میں خیال آیا، واپس آ گیا. یہ جو خیال آیا نا، یہ میرا موضوع تھا جس کی وجہ سے میں اتنی لمبی داستان امیر حمزہ آپ کو سنائی. وہ یہ خیال، یہی بات چل رہی تھی، یہ ایک پولیس سرا دل میں خیال آیا کہ میں وہاں جاؤں گا، وہاں جا کے بیٹھوں گا. میں تو جا رہا ہوں صرف اس لیے کہ 1 دینار مل جائے گا، کوئی مسئلہ تو مجھے پوچھنا نہیں، پوچھنا تو ضروری تبھی ملے گا، لیکن کوئی عمل تو کرنا نہیں. لیکن اگر کسی ایسے مومن نے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے وہاں بیٹھا دیکھ لیا اور اس نے کہا یہ چھٹے امام کا شاگرد اور صحابی، ہر مسئلہ چھٹے امام سے پوچھتا، ان کو چھوڑ کر آج اس سے پوچھنے کیوں آیا، وہ سمجھے گا شاید اس کا علم ان سے زیادہ. دیکھیں یہ ہے وہ جہاں سے میں نے کہا اقراء بالجہل، کہ دیکھ رہا ہے یہ تو امام کا صحابی ہے اور وقت امام کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، آج یہ اس سے پوچھنے کیوں آ رہا ہے. ضرور وہاں سے اس کو جواب نہیں ملا، صحیح جواب نہیں ملا، اطمینان بخش جواب نہیں ملا. میری وجہ سے ہو سکتا ہے 5 7 10 عام مومنین گمراہی میں مبتلا ہو جائیں اور اس شخصیت کو صحیح سمجھ لیں جس کے بعد میں صرف دینار کے چکر میں جا رہا ہوں. 100 میٹر کے بعد واپس چلا گیا. نہیں، یہی چیز مجھے بیان کرنا تھا.
لیکن اب یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا پیغام آ رہا ہے، بہت چھوٹا سا پیغام، وہ سن لیجئے، وہ بھی سیرت رسول کا، عظمت رسالت کا اہم جملہ۔ پیغمبر نے کیوں فرمایا میں ان مومنین سے انہم بری منہم وانا بری منہم، میں آخری زمانے کے میں مومنین کی شکل سے بیزار ہوں، بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومنین وہ کیا چیز ہے، وہ آئے گی آگے کی تقریر میں آئے گی، تو ابھی یہ جملہ سن لیجئے، یہ اس کی وضاحت بعد میں آئے گی۔ یہ مجھے اتنا کیوں کہنا پڑ رہا، کیونکہ یہ جو جملہ اب آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں شیطان شک ڈالے گا۔ ابھی دیکھیے ہو جائے شک پیدا ہو جائے، پھر اس کا جواب بعد میں آئے گا، تو خلاصہ یہ واپس آ گیا۔ یہاں تک میرا اصل جو جس کی وجہ سے میں نے واقعہ پڑھا کہ یہ وہی اسلام کی فکر ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری ایک شخصیت، کوئی بالکل ایک عام سا مومن جو کبھی کبھار ایک آدھ مرتبہ سال میں چھٹے امام کے پاس چلا جاتا ہے، وہ یہاں پہ آ جاتا تو باقی دیکھنے والوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر تم جو کہ چھٹے امام کے ریگولر جانے والے ہو، زیارت کرنے والے ہو، شاگرد ہو، ان سے مسئلے پوچھنے والے ہو، تم وہاں پہ نظر آؤ گے تو لوگوں کے ذہن میں بدگمانی چھٹے امام کے بارے میں پیدا ہوگی۔ یہ تھا میرا وہ موضوع، لیکن اب اختتامی جملے بھی سن لی، واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد اگلی صبح جب وہ اپنے روزانہ کے دستور کے مطابق امام کی خدمت میں پہنچا، کا فرزند رسول، کل ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور میں اب تک، کیا انگریزی میں کیا کہتے ہیں ایک لفظ ہے نا، ریگریٹ، شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں کہ آخر مجھے اس وقت ہوا کیا تھا کہ میں اپنے گھر سے نکل کر اس آدمی کے پاس جو آپ کا دشمن بھی ہے، جس کو آپ کے سامنے لا کے بٹھایا گیا ہے آپ کی امامت کو دبانے کے لیے، آپ کے علم کو ختم کرنے کے لیے، میں آخر کیا ہو گیا تھا اس وقت، مجھے میرے دماغ میں یہ بات کیسے آ گئی تھی کہ جاؤ اس کے پاس۔ 100 قدم کے بعد میں سمجھ گیا، پہنچا نہیں تھا وہاں پہ، میں اس سے پہلے آ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ شروع سے ہی یہ خیال کیوں آیا؟ امام نے ایک جواب دیا، یہ جواب بھی میں ممبر کے احترام کی وجہ سے ذرا سا گول مول بیان کروں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ممبر پہ اچھی نہیں لگتی ہیں۔ مدرسے میں کوئی درس ہو رہا ہو وہاں تو پڑھائی جاتی، پہلے کچھ جملے میں نے حالات کی وجہ سے ذرا سے مبہم رکھے، لیکن مجمع بہرحال ساری زندگی مجلس سے سن کے اتنا میچیور اور منجھا ہوا ہے کہ سمجھ گئے۔ یہ دوسرا جملہ امام نے کہا تجھے نہیں پتا۔ اب اس میں دو چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہوں گی، ابھی نہیں، پہلے سن لیجئے پھر آئیں گی۔ جوانی میں ایک بار جب تیری ماں حاملہ تھی، یعنی تو اس کے پیٹ میں تھا، ایک بار تیری ماں کے دماغ میں گناہ کا خیال پیدا ہوا تھا، اور وہ گھر سے نکل کے 100 میٹر چلی، پھر ایک دم خوف خدا اس کے دل میں آیا، اس نے اپنے گناہ کو چھوڑ دیا، واپس آ گئی۔ جب ماں وہ 100 میٹر چلی تھی، گناہ کا خیال کر کے گناہ نہیں کیا تھا، تو اس کا اثر اس بیٹے پہ یہ پڑا جو ماں کے پیٹ میں ہے، کہ بیٹا بھی 100 میٹر گناہ کے ارادے سے چلا اور پھر واپس آ گئے۔ یہ اس کے اثرات ہیں جو تیرے اندر آئے۔ اب یہاں دو باتیں آپ کے دماغ میں آئیں گی، غلطی ماں کی تو اولاد پہ یہ اثر کیوں آیا؟ یہ تربیتی اولاد کا اہم ترین پیغام ہے، جو جسمانی اعتبار سے تو آپ سنتے ہیں، لیکن جب روحانی اعتبار سے بات آ جائے تو شک پیدا ہوتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے کب سنتے ہیں؟ جب کوئی عورت پریگننٹ ہو نا، اس کو پیناڈول تک کھانے سے منع کیا جاتا ہے کہ پہلے ڈاکٹر سے پوچھو پھر یہ دوا استعمال کرنا، اور جو اس کی ریگولر دوائیں سب کو روک دیا جاتا ہے کہ تم چونکہ حاملہ ہو تو جو دوائیں تم پوری زندگی لے رہی ہو پھر بھی پہلے پوچھ لو، کیونکہ دوا تم کھاؤ گی اثر اولاد پہ آئے گا۔ بھئی کیوں بھئی؟ ماں نے دوا کھائی ہے، اولاد نے تو نہیں کھائی ہے، اولاد کا کیا قصور ہے؟ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ اثر وہاں سے یہاں کیسے آتا؟ لیکن وہاں کوئی کچھ نہیں بولتا، بلکہ بالکل سب لوگ مان لیتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں اور نیکیوں کا بھی اثر ہوتا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، گناہ ماں کرے گی لیکن اثر بچے پہ آئے گا، بچہ قیامت میں پکڑا نہیں جائے گا اس کی وجہ سے، لیکن ماں کے اثرات۔ اب یہ بہت لمبا موضوع ہو جائے گا، تو ایک بات تو یہ آپ کے دماغ میں آئی ہوگی، میں نے مختصر جواب دے دیا تاکہ جو لوگ کل نہیں آئیں، بہت سے نہیں آئیں گے، یہ کوئی مجلس پڑھی تھی مولانا نے، یہ کوئی سننے والی چیز ہے؟ تو آج کی بات آج سنیں۔ دوسری ایک بات بھی آپ کے دماغ میں آئی ہوگی، نہیں آئی ہوگی تو میں پیدا کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ماں نے گناہ کا ارادہ کیا اور امام نے بتایا بیٹے کو، تو ایک طرح کی غیبت کا اس میں پہلو نہیں جھلک رہا؟ تھوڑا سا غیبت کا پہلو جھلک رہا ہے نا؟ ہاں، یہ وہ جملہ تھا کہ اسلام میں شراب حرام ہے، کبھی حلال ہو جاتی ہے۔ اس کو جملے کو لے کے دوڑیے گا نہیں، ابھی آپ کے لیے بالکل حلال نہیں ہے، لیکن ایک منزل پہ حلال ہوتی ہے نا۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن کبھی حلال ہو جاتا، یہ تو میں نے بڑی بڑی مثالیں دی۔ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ، کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، سوائے 2 حالت میں معاف ہو جاتی۔ بلکہ روایت جو ہمارے پاس ہے ذرا انٹرسٹنگ روایت، انٹرسٹنگ
اور وہ یہ ہے کہ راوی نے 7ویں امام کی روایت ہے، جو بہت کم روایتیں 7ویں کی ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ایک روایت یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ مولا ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، شیر نے حملہ کر دیا اور اس کو کھانے لگا، پکڑ لیا شیر۔ شیر کی گرفت میں کوئی آ جائے تو پھر تو کوئی راستہ بچنے کا ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا تھا نا دوسرے سے کہ تم جنگل میں جا رہے ہو، شیر آ جائے کیا کرو گے؟ تو میں کیا کروں گا، جو کرے گا شیر کرے گا۔ تو اب وہ تو پھر آدمی کی تو اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے نا، اگر پکڑ لیا۔ اور وقت نماز آ گیا، مثلا اگر آج 12:23 پہ ظہر کا وقت ہے، شیر نے آپ کو پکڑا، نعوذ باللہ آپ کو نہیں، کوئی جا رہا ہے جنگل میں، پکڑا گیا 12:22 پر، تو شیر نے پکڑ لیا، اس کو کھانا چاہ رہا۔ شیر کیسے کھاتا ہے تو اس کے لیے تو یہ ممبر نہیں ہے، نیشنل جغرافی کی فلمیں دیکھ لیجئے گا۔ تو خیر اب شیر کھانا شروع کر رہا اور 12:23 ہو گیا، نماز کا وقت، امام نے کہا نماز شروع کر دی۔ ارے بھائی کیا نماز پڑھے گا، تو آدھا تو شیر کے منہ میں جا چکا ہے، ابھی جو ہے وہ اس کی گردن کی وہ گردن کو توڑے گا، خون پیے گا، کہ نماز شروع کر دی۔ یہ اس پر واجب ہے، پتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، شیر کے پیٹ میں جا رہا ہوں، خاتمہ ہے، کیا پڑھ پاؤں گا نماز؟ کہا خالی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے نا، اتنا ہی کہہ دے، یہ واجب ہے۔ اب یہ تو میں نے اہمیت نماز کے لیے آپ کو بتایا کہ یقینی موت ہے، شیر کے پھندے میں پھنس گئے ہو۔ عام طور پہ لوگ مثالیں دیتے ہیں، دریا میں کوئی ڈوب رہا، لیکن یہ تو امام سے پوچھا ہوا وہ واقعہ ہے کہ راوی نے 7ویں سے سوال کیا اور امام نے جواب دیا کہ نماز شروع کر دو، جتنا پڑھ سکو شیر کے میدے میں جانے سے پہلے یا موت سے پہلے۔ لیکن دیکھیں یہ ہم لوگوں کا پولیس سرات، ایک بات بتاتے ہیں دوسری رہ جاتی ہے، یہ ہم لوگوں کا پولیس رات ہے، ممبر پہ آنے والوں کا یہ بتاؤ دوسرا پہلو نہ رہ جائے۔ ہمارے بچپنے میں جو تھی وہ بان کی چارپائیاں ہوتی تھی، وہ لکڑی کی، اور بان کی بارش میں اکڑ جاتی تھی، ادھر سے اس پر جو ہے وہ جو اس کے جو پائے تھے نا اوپر نیچے ہو جاتے تھے، محلے کے بچے بلا کے اس کے اوپر کدوائے جاتے تھے تاکہ وہ بالکل بیلنس ہو، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ادھر بیٹھو تو ادھر سے اٹھ جائے گا، ادھر بیٹھو ادھر سے اٹھ جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اب یہاں پہ سنی، لیکن اگر ابھی شیر نے آپ کو نہیں پکڑا اور آپ کے پاس بھاگنے کا وقت ہے اور نماز کا وقت آ گیا 12:23، اب حرام ہے کہ آپ ٹھہر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھیں، تو شیر پکڑ لے گا آپ کو۔ جب بچ سکتے ہو تو جان بچانے کے لیے نماز معاف ہو گئی، اب بھاگو۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ادھر منہ میں چلے گئے شیر کے یا اس کے چنگل میں آ گئے، اب نماز واجب ہے، شروع کر دو۔ اور اگر ابھی نہیں آئے، بھاگنے کا چانس ہے، ہو سکتا ہے نہ بھاگ پاؤ، وہ جمپ لگا کے تمہیں پکڑ لے، لیکن واجب ہے اس میں نماز معاف ہے۔ اور دوسری نماز معاف ہے فاقد الطہورین کے لیے۔ خیر تو یہ تو مسئلہ بہت مسئلے سے مسئلہ نکلتا جا رہا ہے، کسی طرح سے وہ ربڑ ہے کہ کھنچتا جا رہا ہے، کسی طرح سے مجھے روکنا۔ تو خلاصہ یہ کہ غیبت حرام ہے، لیکن کہیں کہیں غیبت جائز ہو جاتی ہے، کہیں کہیں غیبت واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ تھا، بس میں نے اشارہ کیا ہے، میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آج کی مجلس پورے مسائل کا سیشن نہ بن جائے۔ یہ کیا ہے؟ اقراء بالجہل، یعنی وہ جو آدمی کے دل میں خیال آیا کہ میں تو جا رہا ہوں اس سے 1 دینار کی خاطر مسئلہ پوچھنا، لیکن میری ایک معاشرے میں حیثیت ہے چھٹے امام کی وجہ سے، لوگ مجھے وہاں دیکھ چکے، اس لیے میری وجہ سے 5 آدمی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور وہ پھر اس کے پاس جا کے یہ سمجھ کے مسئلہ پوچھنے لگے کہ اس کا علم امام سے زیادہ ہے تبھی امام کا شاگرد آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اقراء بالجہل۔ تو اب ایک طرف امام جماعت کی غیبت حرام ہے، زبان سے بھی عمل سے بھی، لیکن اگر آپ کی معاشرے میں ایک ایسی حیثیت کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ بہت نیک اور اچھا آدمی ہے، تبھی فلاں صاحب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جائز نہیں ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو چھوڑ دینا ہے اس کو، بلکہ اگر اس سے غیبت بھی اگر ہو رہی، اول تو ایوائڈ کریں، دیر سے جائیں، ٹائم سے پہلے نکل جائیں، وضو خانے میں جا کے وضو میں ٹائم لگا دیں، خیر یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ یا نماز جنازہ، یہ میں بات بتا رہا تھا، جو لوگ بہت بعد میں آئے ہیں، کافی لوگ آ گئے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ میں بتا رہا تھا پولیس صراط، آخرت کا پولیس صراط اپنی جگہ، لیکن دنیا کا بھی ایک پولیس صراط ہے۔ ساس بہو کی مثال بھی ہو گئی، مسائل کی مثال بھی ہو گئی کہ ایک طرف غیبت حرام ہے، آپ امام کی خرابی جانتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں سکتے اس کو، غیبت ہو جائے گی، دوسری طرف حرام بھی ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنا آدمی کی حیثیت۔ یا نماز جنازہ، نماز جنازہ کا بھی سیم مسئلہ کہ نماز جنازہ مرنے والا اگر اسلام پر مرا، کفر نہیں کیا، چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ، شرابی ہو، زانی ہو، جواری ہو، دنیا بھر کے عیب اس میں، دنیا بھر کے گناہ اس میں، لیکن اگر وہ مر گیا تو اس کے جنازے کی نماز پڑھنا واجب۔ بعض مسلمانوں کے پاس ایک غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی خودکشی کر کے مرے تو سیدھے جہنم میں جائے گا، تو اس کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگرچہ اس میں دونوں باتوں میں بحث ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم ہمارے یہاں خودکشی کر کے بھی مرا
کفر کا جملہ کہہ کے نہیں مرا تو اس کی نماز جنازہ بھی واجب ہے. لیکن کہا کہ ایسا مشہور گناہگار، وہ گھر والے عیب نہیں، اتنا مشہور گناہگار جو سینہ ٹھوک کے کہتا ہے، یہ سینہ ٹھوک کے کا لفظ تھا جس سے یہ ساری 40 منٹ کی یا 35 منٹ کی میری بات ہوئی. تو میں ابھی آتا ہوں اس کے سینہ ٹھوکنے پر. مادی کرب کے سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ ہاں میں تو گناہ کرتا ہوں، کروں گا، ہاں لیکن اللہ، رسول اور امام کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، جو کافر نہیں بنتا، بڑے سے بڑا گناہگار، اس کی نماز جنازہ بھی واجب ہے. لیکن ایسے لوگ نہ پڑھیں جو اتنا کھلم کھلا گناہگار، ایسے لوگ نہ پڑھیں جن کا معاشرے میں ایک نیکی کے حوالے سے ایک مقام ہے، پیسے کے حوالے سے نہیں، دولت کے حوالے سے نہیں، ایک متقی آدمی، ایک پرہیزگار آدمی، وہ نہ پڑھے نماز جنازہ. اگر دوسرے پڑھنے والے ہیں، اگر اتفاق سے کوئی نہ ہو تو واجب کفائی ہو جائے گا. تو یہ جو اسلام میں ایک ہے بیلنس اور ڈس بیلنس، ایک تو یہ سمجھا رہا تھا میں، اس کی ابھی بہت مثالیں آئیں. اللہ کے رسول کا سب سے بڑا امتحان یہی تھا کہ ایک بات کو سمجھاتے ہیں، لوگ اس میں سے اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، تو پیغمبر کو پھر دوسرا پہلو سمجھانا پڑتا. یہ عظمت رسالت ہے کہ پیغمبر کا انداز خطابت، انداز تکلم اور انداز تفہیم، سمجھانے کا انداز. آئیں گے ابھی تو آج پہلی مجلس. تو واپس آ جائیے اصل پر. مادی کرب سے کہا اسلام قبول کر. وہ پہلوان جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ مجلس سننے تو شاید آئے بھی نہ ہو، وہ مصائب کا بیان سننے، ثواب میں شرکت کے لیے آئے ہیں، ورنہ وقت پہ آ جاتے تو ان کو اگر سمجھ میں نہ بھی آئے واقعہ تو کوئی بات نہیں، لیکن سمجھ میں آ جائے گا. اس نے کہا کہ اگر میں نہ قبول کروں اسلام تو کیا ہوگا؟ وہی بات ایک جیسی ہے. کیا ملے گا مجھے؟ اسلام قبول کر کے وہ اسلام کی بات کر رہا، ہم گناہوں کی بات کرتے ہیں. شراب چھوڑ کے ہمیں ملے گا کیا؟ گانا چھوڑ کے ہمیں ملے گا کیا؟ حرام کھانا چھوڑ کے ہمیں ملے گا کیا؟ ماں کی خدمت، چلے ماں کی خدمت تو پھر بھی ہمارے یہاں ہے کچھ نہ کچھ، ملے گا کیا؟ تو آپ جیسا سوال کرنے والا ہے اس کے اعتبار سے جواب. وہ پیسے والا تھا شداد، اس کو جواب الگ ملا. یہ تھا پہلوان اپنے آپ کو بہت طاقتور، میں اتنا طاقتور ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں. پیغمبر نے کہا تجھے عذاب قبر و عذاب آخرت ملے گا. بہت طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا. اس کا انداز تھا کہ مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے، میرے پاس آلریڈی دنیا کی سب چیزیں. تو کہا تجھے جنت ملے گی. جو شروع مجلس سے لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے جملہ. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے تو مجھے کیا ملے گا. اس نے کہا میں اتنا طاقتور ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اگر میں اسلام قبول نہ کروں. پیغمبر نے کہا تیرا یہ بگڑے گا کہ تیرا جسم آگ میں جلایا جائے گا، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے. پھر پیغمبر نے وہ چیزیں بتائیں جو میں بتاتا ہوں تو ڈراکولا آف اسلام بن جاتا ہوں، قبر والا مولانا بن جاتا ہوں، مولا جہنم بن جاتا ہوں، دروغہ جہنم بن جاتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول اس کو بتا رہے. پیغمبر، کلام رسول، زبان رسالت، چنانچہ ایسا اس کا جسم کانپا، ایسا جسم کانپا کہ اپنے آپ کو طاقتور ترین سمجھنے والا کہ کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے اگر میں قبول نہ کروں اسلام. کہ بے اختیار اس کا جسم کانپ اٹھا، غش کھا کے گرنے کے قریب ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. تو اب یہ عذاب اتنا سخت کہ مادی کرب جیسا عرب کا مانا ہوا پہلوان زبان رسالت سے سنتا. یہ بھی سیرت رسول کا اہم حصہ. بلکہ ابھی آپ نے 17 سفر کی مجلس ایک سنی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں یہ روایت آئی ہوگی، اس لیے کہ میں خود بھی نہیں پڑھتا ہوں 17 سفر کو، کبھی پڑھ بھی دیتا ہوں کبھی نہیں بھی پڑھتا ہوں. یا 29 سفر، یہ دو روایت تاریخ ڈیٹس کیوں بتائیں؟ یہ 8ویں امام کی. 8ویں امام سے ہمارے پاس ایک بہت مشہور روایت آئی، خاص طور پہ لیڈیز میں بہت مشہور ہے. میں ایک زمانے میں بہت پڑھا کرتا تھا، لیکن جب ہر بچہ کچا پڑھنے لگا، اچھی بات ہے نا، پیغام عام ہو رہا ہے، آسان روایت ہے، ذاکرات کے لیے یاد کرنا آسان ہے جو ذاکرہ ہوتی ہیں ہماری. لیکن اس کا جملہ کیا تھا کہ پیغمبر اتنا رو رہے تھے. میں نے اپنے آپ پہ ایک پابندی بھی لگائی ہوئی ہے کہ حتی الامکان ادھر ادھر جاؤں گا واقعی رسول ہی کے رکھوں گا، تاکہ جو میرا موضوع بھی ہے اور جو یہ تاریخیں بھی. پیغمبر رو رہے تھے، اور کتنا رو رہے تھے. یہ روایت 8ویں امام سے آئی ہے ہمارے پاس. 8ویں امام کی وہ روایت تو بہت مشہور ہے کہ جس میں امام نے وہ جو راویوں کا سلسلہ بتایا کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، جو کفن پہ لکھیں تو عذاب قبر سے آدمی بچ جاتا ہے. وہ روایت تو بہت مشہور، یہ بھی 8ویں امام ہی کی روایت. مگر اس روایت کی خصوصیت یہ
کہ روایت کا پہلا راوی اور آخری، بیچ میں نہیں ہے کوئی راوی. وہ والی روایت جو ہے نا، جو جس میں پورے چاردہ معصومین نہیں، چاردہ نہیں، 8ویں امام سے لے کے رسول خدا تک کے نام آتے ہیں. سلسلۃ الذہب، گولڈن چین آف راویز، وہ تو پڑھی جاتی ہے عموماً 17 سفر کو. یہ والی روایت اس کے راوی ہیں 9ویں امام، کہ میں نے اپنے بابا سے سنا. اچھا، 9ویں امام سے بھی جس نے سنا ہے وہ بھی اتنی عظیم شخصیت کہ امام معصوم 10ویں امام کی حدیث تھی کہ اگر کوئی کربلا نہ جا سکے اور ان کی قبر کی زیارت کر لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کربلا میں آقا حسین کی زیارت کی جو نہ جا سکے. شاہ عبد العظیم حسنی، تہران میں ایک ہی تو اتھینٹک زیارت، باقی وہ کوہ شہر بانو وغیرہ وہ تو اتھینٹک نہیں ہوتے، خالی نسبت. شاہ عبد العظیم، ہاں شاہ عبد العظیم کے ساتھ امامزادے بھی ہیں، لیکن اصل جو زیارت ہے شاہ عبد العظیم حسنی. 9ویں امام کے شاگرد تھے، صحابی تھے، اور 9ویں امام سے انہوں نے روایت سنی کہ 9ویں کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ ایک دن، اب دیکھیں پورا 8ویں سے ایک دم چلی گئی روایت شہزادی کونین پر، بیچ میں کوئی راوی نہیں. جہاں بیچ میں راوی آ جائیں وہ سلسلۃ الذہب بن جاتا ہے گولڈن چین. اس میں ہے کہ 8ویں امام کہتے ہیں کہ میری دادی، میری جدہ ایک دن مولا کے ساتھ مل کر پیغمبر کے حجرے میں گئے. مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والوں کو پتا ہے کہ دونوں حجرے ایک دوسرے سے دیوار ملے ہوئے، بیک ٹو بیک. یہ حجرہ اس کے برابر رسول کا حجرہ. تو یہاں سے بیٹی باپ کے پاس جاتی ہے مولا کے ساتھ، یعنی داماد و شوہر آئے تو دیکھا پیغمبر زمین پر بیٹھے ہوئے اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اکیلے، کوئی نہیں ہے. پیغمبر حجرے میں اکیلے رہتے تھے. آج میں آپ کو بتاؤں، 2 چیزیں مغربی دنیا میں بہت پاپولر ہیں. آج کل بہت ساری اور چیزیں ہوں گی، 2 بہت پاپولر. ایک وہ جو 14 سے 16 گھنٹے کی فاسٹنگ بہت پاپولر ہے. کہا جاتا ہے دنیا کی ہر بیماری کا علاج یہ ہے کہ 14 سے 16 گھنٹے جو آپ روزہ رکھیں، کچھ نہیں کھائے پیے. بہت مشہور ہے آج کل. تو میں تو نہ طبیب ہوں، نہ میرا یہ موضوع ہے، نہ میرے پاس وقت. ایک زمانے میں روزے پہ اتنا اعتراض ہوتا تھا. میرے بارے میں تو جو ریگولر مجمع ہے اس کو پتا ہے، اور اس کو وہ باتیں بھی پتا ہے جو میرے اپنے بچوں کو نہیں پتا، کہ میں کتنا پرانا شوگر کا مریض ہوں اور کتنا شوگر کے لیول کم زیادہ ہوتا ہے. یہ شوگر کا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا. اتنا مشہور تھا ایک زمانے میں. اب آج کل تو ڈاکٹر اجازت بھی دے رہے ہیں. ہاں، ڈاکٹر سے مشورہ لے لے، کچھ ایسے کیس ہوں گے، جرنلائز بات ممبر سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو 14 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے، ایسے آپ ڈاکٹرز کے اس کے اندر مشورے سنیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ روزہ رمضان میں واجب نہیں ہے، پورا سال واجب ہے. تو یہ روزے کا فائدہ، یہ حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب کا ٹاپک ہے، کیونکہ رمضان میں وہی آپ کی خدمت کرتے. اور دوسری جو چیز بہت پاپولر جو آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئی لیکن اتنی پاپولر، اور وہ ہمارے یہاں جو اس وقت بہت بڑا ایک پرابلم ہے. میں نے ابھی شروع مجلس میں کہا تھا کہ اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، پوری مجلس ہوگی. لیکن پرابلم وہ کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی طلاقیں. ایسے ہمارے یہاں گھر ٹوٹ رہے ہیں اتنے آرام سے کہ جو بچے کبھی سمندر پہ کھیلنے جاتے ہیں نا، وہ ریت سے چھوٹے سے گھر بناتے ہیں، لات مار کے توڑ دیتے ہیں. وہ گھر توڑنا زیادہ مشکل ہے، لیکن ایک مومن و مومنہ کی زندگی ٹوٹنا اس سے آسان ہے. کون سا علاقہ دنیا کا ہے جو اس طلاق کی نحوست سے محفوظ ہے؟ لیکن یہ بھی ایک پلے سے رات ہے، کہ اگر جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ایک پہلو ہے کہ بغیر کسی وجہ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں نہیں ہوتی. وہ بزرگ آج کل دنیا میں نہیں رہے جو اولاد کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا جہاں 2 برتن ہیں وہ کھڑکتے ہی ہیں. اب تو ذرا سی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ کہیں کہیں طلاق واجب ہوتی ہے، دینا ضروری ہے. یہ پلے سے رات ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ کریں کہ وہ کریں، دونوں کرنا ہے جس کا جو وقت و موقع ہو. اگر وقت اور موقع ہے تو سلو نامے پہ حسن کی طرح دستخط کرو، وقت و موقع حسین کی طرح تلوار لے کے میدان میں جہاد کرو. آل محمد کے ماننے والوں آل محمد کے ماننے والوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس سیرت کے سارے پہلو کہ حالات ہوں تو یہ، حالات بدلیں تو وہ.
دوسروں کے لیے مسئلہ ہے، ہم پر اعتراض ہوتا ہے. ہم پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے، یوٹیوب پہ چلے جائے گی کلپ بھرے ہوئے کہ جی وہ جو حسین نے جہاد کیا تو وہ حسن نے کیا کیا تھا، حسن کو کیا آپ نے بلا دیا. میں جملے کہنا نہیں چاہتے، کہتے حسن نے اس کی بیعت کر لی. بیعت کر لی کا لفظ استعمال ہوتا، کہا بیعت تو چھوٹا لفظ ہے. ابھی میں کلپ سن کے آ رہا ہوں، ذرا جوش ہے. بیعت تو چھوٹا لفظ ہے، حسن نے پوری حکومت دے دی اس کو. حکومت حسن کا حق تو دی کیوں، اور اگر دی تو اس کا مطلب حق نہیں تھا. ایسے ایسے کلپ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمیں پتا ہے حسن نے جو کیا وہ بھی صحیح تھا، اس وقت وہی کرنا واجب تھا. جو حسین نے کیا وہ بھی صحیح تھا، اس وقت وہی کرنا واجب تھا. تو پھر دو الگ الگ طریقے کیوں ہیں؟ اقبال نے جواب دے دیے. بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. اہل بیت کا ایک ہی طریقہ ہے، دشمنوں کا طریقہ بدلتا ہے تو ہمیں دو مختلف سیرتیں نظر آتی ہیں. یہ بھی ایک پل صراط ہے، تو اس کو میں لے کے آ رہا ہوں اپنے موضوع کے اندر. اور وہ یہ ہے کہ مثلا طلاق اگر کبھی غلط ہے تو کبھی واجب بھی ہے، لیکن جو 90% بڑھتا ہوا مسئلہ، اس کا ایک حل نکالا ہے مغربی دنیا نے. بڑے خوش ہیں اس حل پر، بہت پاپولر ہو رہا ہے یہ حل، اور یہ کسی حد تک اسلامی حل ہے. وہ کیا کہا؟ شوہر اور بیوی ساتھ رہے ہی نہیں، ایک گھر میں رہیں، کمرے الگ الگ، جسے کہتے بستر الگ کرنا، کمرے الگ الگ. رسول اللہ کی زندگی یہی تھی. رسول کا اپنا حجرہ تھا، وہاں اکیلے رہتے تھے، کوئی بیوی کو رہنے کی اجازت نہیں تھی. دن کا وقت رسول اپنے حجرے میں گزارتے ہیں، پھر بیویوں کو ایک ایک رات ملتی ہے. بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری مجلس کا وقت آج پورا ہو گیا. تو خلاصہ یہ کہ آج آپ اگر کوئی آپ کا ویسٹ میں رہنے والے جاننے والا رہتا، یا خود آپ رہتے ہیں کہ اتفاق سے یہاں آ گئے، تو آپ آج جا کے دیکھے گا کہ یہ حل، کیونکہ طلاقیں اصل میں تو ویسٹ سے شروع ہوئی تھی، گوروں سے، پھر وہ ہمارے یہاں آگے پہنچی. آج وہ کہہ رہے اس کا ایک سلوشن یہی ہے، تعلقات رکھو بھی، بہت قریب بھی نہیں، بہت دور بھی نہیں. واپس آ جائیے. جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکیلے تھے اور رو رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں. اچھا مجھے دنیا میں کوئی بیٹی نہیں ملی، کتنی ہی گناہگار بیٹی ہو، بے پردہ بیٹی ہو، کتنی ہی الٹرا موڈ ہو، جیسی بھی ہو، باپ رو رہا ہو اور وہ باپ کے ساتھ شریک نہ ہو اس کے غم کے اندر. بیٹے تو بہت نالائق ملے، لیکن بیٹی کوئی نہیں ملتی، چاہے وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو. لیکن باپ اور ماں سے جو ہمدردی، جو محبت، جو اٹیچمنٹ، جو لگاؤ، جو ان کی خدمت کا جذبہ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ عام باپ کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ عام بیٹی. اور اب آ جائیے 8ویں امام کی حدیث. شاہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں میں نے اپنے آقا و مولا 9ویں امام سے سنا، جو کہتے ہیں میں نے اپنے بابا 8ویں سے سنا، جو فرماتے ہیں کہ ایک دن، اب دیکھیں بالکل پہنچ گئی بات شہزادی تک، کہ ایک دن میری دادی اور میرے دادا، میرے جد اور میری جدہ پیغمبر کے پاس گئے، اور زمین پہ بیٹھ کے اتنا رو رہے ہیں. بیٹی گھبرا گئی. یہ عام بیٹی نہیں ہے، یہ جگر کا ٹکڑا ہے. جگر کا ٹکڑا بھی نہیں، یہ خود رسول کا ٹکڑا ہے. اور یہ عام باپ نہیں ہے، یہ سید کائنات باپ ہے. بیٹی کی کیا حالت ہوگی؟ بابا آپ کیوں رو رہے؟ عظمت رسالت میں یہ میرا عنوان ہے. اہم ترین جو چیز آئی ہے، اہم ترین، یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگا، اہم ترین میں سے ایک، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ. ہاں یہ سمجھ میں آئے. عظمت رسالت میں جو چند چیزیں ہمارے سامنے بہت اہم بن کے آئی ہیں، ان میں سے کیا؟ چوتھے امام نے مسجد دمشق میں جو خطبہ دیا تھا نا، جس میں پیغمبر کا تعارف کرایا تھا 12 چیزوں سے، 12. انشاءاللہ کچھ باتیں کل میں بتاؤں گا اس میں سے، لیکن سب سے شروع کی بات کیا تھا؟ آغاز کہاں سے کیا تھا؟ انا ابن من اسریا بہی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. انا ابن الذي حمل البراق الى ہوا السماء. یہاں سے آغاز کیا تھا. میں بیٹا ہوں اس کا جسے براق پر بٹھا کر آسمانوں کی جانب لے جایا گیا تھا، اور میں بیٹا ہوں اس کا جسے راتوں رات مسجد حرام سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی. اور ایک نہیں، اس کے بعد 3 اور جملے معراج کے حوالے سے گئے. چوتھا امام مسجد کوفہ میں یزیدیوں کے سامنے اپنے جد پیغمبر اسلام کی عظمت بتا رہا. تو کس چیز سے آغاز کر رہا ہے؟ پیغمبر کی زندگی کے کون سے واقعے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ جب اسی خطبے کے اندر 12 چیزوں کے بعد جب کہا کہ انا ابن علی یعنی المرتضی، اور اب دوسرا میرا تعارف ہے، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں، وہاں 75 چیزیں آئیں، 75. لیکن جب پیغمبر کی بات آغاز یہاں سے تھا، انا ابن محمد المصطفیٰ، تو 12 چیزیں بتائیں، جن میں 3 1 2 3 4 5 کا تعلق معراج سے.
یعنی معراج کو اتنا اہم سمجھا چوتھے امام نے، ہے بھی اہم، کہ تعارف معراج کے حوالے سے کرایا۔ رسول کہہ رہے بیٹی جب میں معراج پر آسمان گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی 11 عورتوں کو ایسے عذاب میں دیکھا کہ آج تک، یہ معراج کے کم سے کم 6 سال بعد کی روایت ہے، کیونکہ معراج ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، شہزادی کی شادی مولا سے 2 یا 3 سال بعد ہوئی ہے ہجرت کے، 5 سے 6 سال بعد کی روایت ہے۔ 5-6 سال کے بعد پیغمبر ان عورتوں کا عذاب یاد کر کے آج بھی گھر کی تنہائی میں بیٹھ کے روتے ہیں جب پیغمبر کو اپنی امت کی وہ عورتیں یاد آتی ہیں۔ تو یہ وہ عذاب ہے کہ مادی کرب کہتا تھا نا کہ عذاب میرا کیا بگاڑ لے گا، پیغمبر نے جو بیان کیا تو ایسا کہ پورا جسم کہاں پا اسلام قبول کر لے۔ اب پیغمبر نے جب بیان کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ روایت ہے کہ رسول رو رہے تھے، شہزادی ضرور پوچھیں گی بابا کیا تھی وہ، آخر وہ عورتیں کیا تھیں اور کیا عذاب تھا، بہت مشہور روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو آخری جملہ اس کا یہی تھا نا کہ یہ سن کر فاطمہ بھی اتنا روئی کہ غش کھا کے گر پڑی۔ پیغمبر کے رونے سے روایت شروع ہوتی ہے، زہرا کے رونے پہ روایت مکمل ہوتی، پوری روایت اس عذاب کی کہ جس کو اس لیے برا سمجھا جاتا ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں آخری جملے پہ بھی اپنے موضوع پر ہوں، اس لیے برا سمجھا جاتا ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو عذاب کی بات کرتا ہے کیوں مذاق اڑایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جی رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، جو کائنات کا عظیم ترین نبی ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اس کے چاہنے والوں پہ یہ عذاب کیسے آ سکتا؟ اگر آئے گا بھی ہمارے ہاں تو ذرا پیغمبر کے درجے بعد کی چیز ہے کہ علی کے جانے والوں پہ عذاب کیسے آئے گا؟ کوئی فرشتہ مجال ہے کہ آ تو جائے ہماری قبر میں، ایک مرتبہ ایسا ڈانٹ کے بھگائیں گے۔ یہ مادی کرب کہہ رہا تھا، یہ مادی کرب کہہ رہا تھا کہ میں اتنا بہادر، کون سا عذاب میرا نقصان پہنچا سکتا؟ شداد کا جملہ مومن کی زبان پہ آیا کیسے؟ شداد وہ جو اپنے آپ کو خود خدا کہتا ہے، اللہ کے مقابلے میں خدا بناتا ہے، مومن اسی کی بات دہرا رہا۔ مادی کرب کا جملہ مومن کی زبان پہ آیا کیسے؟ پیغمبر نے پھر عذاب بتایا بھی، لیکن ہمارے پاس ایک راستہ، میں مولا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ مولا کے حوالے سے جو ہمیں، کیا میرا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ یا ہارو حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، مومنن کانا کافرا، چاہے مرنے والا مومن ہو چاہے مرنے والا کافر ہو، سب مجھے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ جو تصور ہے کہ ڈانٹ کے بھگائیں گے فرشتوں کو۔ علی کون ہے؟ علی کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہے کہ 2 سے چھوٹا ہے باقی سب سے بڑا ہے، اللہ اور رسول سے چھوٹا ہے باقی سب سے بڑا ہے علی۔ تو جو علی سے ایک درجے بڑا ہے رسول، وہ کہہ رہا کہ میں رحمت للعالمین بھی ہوں۔ یہ پیغمبر کی عظمت ہے، یہ لقب نہ آدم کو ملا، نہ نوح کو ملا، نہ موسیٰ کو ملا، نہ عیسیٰ کو ملا، رحمت للعالمین ہے۔ یہ عظمت ہے، رسالت ہے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا، یہ ہے پولیس صراط۔ ذرا سا ڈس بیلنس ہو جانا، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی، لیکن ایک چیز کی میں معذرت کرنا، اور وہ معذرت یہ ہے کہ جو میری آج کی تقریر یا مجلس تھی، یہ پچھلے سال کی آخری مجلس کا حصہ تھی، آگے بڑھنا نہیں آگے بڑھے۔ پچھلے سال میری آخری مجلس تھی 20 صفر 40 کے دن، ایک دوپہر کی مجلس تھی، اس کا موضوع کچھ اور تھا، ایک رات کی تھی۔ رات کی مجلس جہاں ختم ہوئی تھی وہاں سے اس سال کی 21ویں صفر کی مجلس مجھے پڑھنا تھی، لیکن یہ اکثر ہوتا ہے، وہ آج نہیں تو کل آ جائے گی بات۔ لیکن عظمت رسالت اس خطبے میں جا کے دیکھیے، جو مشہور خطبہ ہے نا، جو چوتھے امام نے کہا کہ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ اسی خطبے میں یہ 2 جملوں کے بعد پھر اپنے جد رسول خدا کا تعارف کرائے۔ کچھ جملے مجھے کل اس خطبے کے دہرانا پڑیں گے، یہ احساس ہے مجھے کہ آپ نے یہ خطبہ بہت سنا ہوگا، کیونکہ پہلے چوتھے امام کا یہ خطبہ صرف مصائب میں پڑھا جاتا تھا، ابھی بھی میں مصائب میں پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن اب آج کل مصائب سے ہٹ کر بھی جو اس کے شروع کے جملے ہیں، جس میں مولا کی 75 فضیلتیں بتائی گئی ہیں، جن میں ایک وہ فضیلت ہے جو لفظ ہمارے ہاں
ذرا سا مذاق میں استعمال ہوتا ہے. چوتھے امام نے اپنے دادا کی فضیلت بتائی بالکل شروع میں. شروع سے مطلب کیا ہے؟ رسول خدا کی 12 فضیلتوں کے بعد کہ میرا دادا بہلول ہے. ہمارے ہاں بہلول ذرا احمق، بے وقوف یا بہت سادگی کے معنوں میں آتا. یہ مولا کا لقب ہے بہلول. ہم لوگ بہلول کہتے ہیں، عربی لفظ بہلول. اور پھر تو اس لیے مجلسوں میں کہ شروع میں ہی علماء پڑھتے ہیں آج کل، پہلے صرف مصائب میں پڑھا جاتا ہے. اب یہ جو فضائل بتا رہے ہیں اپنے جد رسول خدا کے اور اپنے دادا علی مرتضیٰ، یہ فضائل کس حوالے سے بتا رہے ہیں؟ جملہ تو یہاں سے تھا نا، من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی فقط انباتہ بحسبی و نسبی. جو جانتا ہے تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے تو میں اپنا حسب و نسب اس کو بتا دوں. تو یہ خطبہ کب دیا؟ جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ کا مجمع ہے، دمشق کے مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی، اور عین اس موقع پہ یزید. اور یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، یہ آغاز مصائب میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہ پوری ایک تقریر بنے گی. زینب کبریٰ نے خطبہ دیا تھا دربار یزید. چوتھے امام نے خطبہ دیا تھا مسجد دمشق میں. دربار کا مجمع اور تھا، مسجد کا مجمع اور تھا. ایک مجمع کو حقیقت پہنچائی زینب نے، بالکل الگ مجمع، یاد رکھیے 2 الگ مجمع تھے. اس مجمع کو حقیقت پہنچا رہا ہے آقا سجاد. اس مجمع کے لیے زینب ہی کی خطابت ضروری تھی، وہاں سجاد کی خطابت سے فائدہ نہ ہوتا جو مجمع تھا. اور اس مجمع کے لیے سجاد ہی کی خطابت ضروری تھی، کیونکہ یہ عام لوگ تھے جو نماز پڑھنے آتے ہیں، عام مسلمان. اور دیکھیں یزید کو کتنا ٹرسٹ و بھروسہ ہے اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں پر، کہ جب سارا مجمع آ گیا، نماز شروع ہونے میں کچھ دیر ہے، ابھی خطیب کو پہلے خطبہ دینا ہے جمعے کا، پھر نماز ہوگی. اس وقت سجاد کو قید خانے سے بلایا جاتا. میں کہہ رہا ہوں کتنا بھروسہ ہے اس کو کہ میں بلا رہا ہوں، نماز سب سے آگے بٹھاؤں گا خطیب کے ممبر کے قریب. آج کی تقریر مجمع کو نہیں سنانا ہے، سجاد کو سنانا. تو پورے مجمع کو کراس کر کے سجاد کو لایا جائے گا. اور وہ اتنا بھی نہیں کر رہا ہے کہ گلے کا توق، ہاتھوں کی ہتھکڑی، پاؤں کی بیڑی اتار دے. اسے یقین ہے کہ ایک مسلمان کھڑا ہو کر نہیں کہے گا کہ ایک نمازی کو لا رہا ہے نماز کے لیے، نماز کے لیے لا رہا ہے، کم از کم نماز کے وقت تو ہتھکڑی کھول دے، کم از کم نماز کے وقت تو بیڑی اتار دے. اسے یقین ہے کہ میں مسجد میں لاؤں گا، سارے نمازی یہ منظر دیکھیں گے کہ اس طرح سے قیدی آ رہا ہے، کوئی پلٹ کے پوچھے گا بھی نہیں. مگر یزیدی مجمع کو جو پلٹا دے اسی کا نام سجاد ہوتا ہے. جب آئے تو اس حالت میں آئے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ اس توق کی 2 خاصیتیں تھیں. ایک تو اس کے اندر ایسا ایک کانٹا تھا کہ جو سجاد کے گلے میں اس طرح چبھا تھا کہ 35 سال بعد جب 5ویں امام نے غسل میت دیا تھا، 35 سال بعد بھی وہ زخم باقی تھا. اور اس سال کی آخری مجلس میں بھی جو میں مدینے واپسی کے مصائب پڑھوں گا اس میں بھی یہ جملہ آتا. اور دوسرا یہ کہ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا اس توق کا کہ کربلا سے لے کے اپنی رہائی تک سجاد کمر سیدھی کر کے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، جھکی کمر کے ساتھ چلتے تھے. وزن، توق کا وزن تھا اتنا. اس حالت میں لا کے ممبر کے قریب بٹھایا گیا. پھر یزید نے اشارہ کیا خطیب کو، خطیب نے وہ خطبہ شروع کیا جو ابھی زیارت اربعین کے اندر اس کا اشارہ. اور مولا کو ٹوک کے کہنا پڑے گا جو تو یزید کی تعریف کر رہا ہے. اس کا جملہ اسٹارٹ یہی تھا. میں اس وقت مصائب پہ آ چکا ہوں اس لیے جملے نہیں دہرا رہا ہوں، لیکن ایک جملہ، مسلمانوں مبارک ہو آج ہمارے حکمران کو فتح و کامیابی ملی ہے اور باغی ابن باغی نعوذ باللہ مارا گیا. اصل میں تو یہ مولا کو باغی سمجھتے تھے کہ یزید کے باپ کے خلاف جو جنگیں ہوئیں، اور مولا سجاد نے وہی ٹوک کے کیا کہا تھا. یہ پوری زندگی کا اصول ہے آپ کے لیے. اے خطیب، تو نے بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا اور دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا. بے سمجھ طرح کتنا برا سودا تو نے کیا. کہیں کوئی مومن بھی یہ کہیں ایسا تو نہیں کرتا کہ دنیا کی خاطر آخرت بیچ دے. بات کی چیز یہ مصائب کا جملہ نہیں. اور جب خطیب کی تقریر ختم ہوئی تو آپ کو معلوم ہے نا کہ میرا مولا سجاد کھڑا ہوا
آسان نہیں تھا کھڑا ہونا، ہتھکڑیوں کو سنبھالنا، بیڑیوں کو سنبھالنا، گلے کا طوق. کہا یزید تیرے خطیب کو جو کہنا تھا کہہ دیا، اب اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہوں. مولا کو ضرورت ہے کیا اجازت لینے کی؟ یہ ممبر کیا یزید کا ہے؟ نہیں، جو کربلا کا اصل مقصد تھا، اصل مقصد نہ کہوں تو ایک مقصد تھا مجمع کو بھی بیدار کرنا. چنانچہ یزید تو ابھی کوئی جواب نہیں دے پایا، مجمع نے کہا کہ ہاں یزید ہم بھی ذرا سننا چاہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا. یہ مقصد تھا سجاد کا کہ مجمع بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے. مولا سجاد ممبر پہ گئے اور کیا خطبہ دیا جو ابھی آپ نے چند جملے اس کے سنے. لیکن کس طرح سے تیسرے منزل پر، پہلا منزل نانا پیغمبر کا تعارف، دوسرا اپنے دادا کا تعارف، تیسرا اور میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پس گردن سے جدا کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا بیگور اور کفن لاشا جلتی ریتی میں چھوڑ دیا گیا. انا ابن مسلوب الابا والامامہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ اور ابا اس کے بدن سے اتار دیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن کو گھوڑوں تلے پامال کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا. جملے آپ کے سنے ہوئے لیکن مصائب کے جملے تو ایسے ہی ہوتے. ایک مرتبہ مجمع میں وہ کوہرام بپا ہوا کہ یزید نے اذان کی بات کہی نا، مؤذن سے کہا کہ اقطع کلام ہو، اس کا کلام جلدی سے کاٹ دے. اور اذان شروع ہوئی تو مولا نے اذان کو بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا. اور جب اپنے جد کا تذکرہ ہوا، اشہد ان محمد رسول اللہ، مجمع کے سامنے کا یزید یہ تیرے جد کا تذکرہ اذان میں ہے کہ میرے جد کا تذکرہ؟ مجمع ایک مرتبہ دھاڑے مار مار کے رو رہا. آپ حضرات تو مجھ گناہگار کی زبان سے سن رہے ہیں تو آپ اسی طرح بیٹھے ہیں، لیکن اس مجمع کو دیکھیے جا کے، یزیدی مجمع رو رہا. بس یہاں پہ میری گفتگو ختم ہوئی کیونکہ وقت میں نے زیادہ لے لی. دو جملے اس کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک اپنے آپ سے، ایک آقا سجاد سے. اپنے آپ سے کیا کہتا ہوں؟ دیکھیں میں بھی ممبر پہ آتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جو بھی ممبر پہ آتا ہے اس کو کچھ چیزوں کی آزادی چاہیے ہوتی ہے. ہاتھ اس کے آزاد ہونے چاہیے، کبھی ادھر اشارہ کرنا کبھی ادھر. پیروں کی آزادی چاہیے، گلے کی آزادی چاہیے، کبھی چہرہ ادھر گھمانا ہے کبھی ادھر گھمانا. اللہ، جامع مسجد دمشق کا یہ خطیب گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، مگر ایسا خطبہ دے رہا کہ یزیدی رو دی. یہ تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ تم پڑھتے ہو مجلس، ذرا اندازہ کرو. دوسرا جملہ بہت معذرت کے ساتھ آقا سجاد سے معافی مانگتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اور مولا سجاد ایک جملہ آپ سے کہنا، میں آپ کے مصائب کو کم نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا کہنے کو دل چاہتا ہے کہ آپ کے کلام نے یزیدیوں کو رلا دیا نا. تو یزید نے کیا کہا کہ اس کا کلام کاٹ دے، تو کلام کیسے کٹا؟ اذان سے کٹا. اس سے پہلے آپ کے بابا نے بھی یزیدیوں کو کربلا میں رلایا تھا. جب ننھے علی اصغر کو لے کے آئے تھے اور کہا تھا اصغر بیٹا تو حجت خدا کا پوتا ہے، خود اپنی حجت ان پہ تمام کر. اور اس معصوم شہزادے نے زبان نکال کے سوکھی ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. دنیا کے کسی ہتھیار نے کیا وہ اثر کیا ہوگا جو اصغر کی سوکھی زبان نے کیا؟ یزیدی منہ پھیر کے رونے لگے نا، یزیدی روئے. لیکن مولا سجاد آپ کا کلام کٹا اذان سے، آپ کے بابا کا کلام کیسے کٹا؟ عمر سعد نے کہا ہر مولا اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دے. اور یہ کلام کیسے کٹا؟ ارے کمان میں 3 بھال کا وہ تیر لگا جو اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، گلا ادھر سے ادھر چھدا، خون کا فوارہ جاری ہوا. نہیں، یہ ابھی اصغر کا حق ادا نہیں ہوا ہے. نہیں، اس کے بعد کا جملہ سنیے، گلا چھد گیا، اصغر مر گیا، اصغر دنیا سے چلا گیا، لیکن نئی مصائب ختم نہیں ہوئے ہیں. اگلا جملہ آتا ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے 2 چیزوں پر. نمبر 1، اصغر اس وقت بابا کے ساتھ زری میں دفن ہے. اکبر بھی باپ کے ساتھ ہے، اصغر بھی باپ کے ساتھ ہے، سب کا اتفاق ہے. اور یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ حسین اصغر کا لاشا لے کے پریشان تھے کہ میں کیا کروں. 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک. فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. ماں کو یہ لاشا دکھایا جائے، رباب زندہ رہے گی یہ لاشا دیکھ کر. تو آخر حسین نے کیا فیصلہ کیا؟ نہیں، ماں نہیں دیکھ سکتی ہے. ایک ٹیلے کے پیچھے گئے، اصغر کو دفن کر کے آ گئے. تو جب ٹیلے کے پیچھے دفن کر کے آ گئے تو اصغر زری میں کیسے پہنچے ہیں؟ یہ 11 محرم کی روایت ہے. قافلہ تیار ہو گیا، قافلے کو چلنا، کٹے ہوئے سر جمع کیے جا رہے ہیں، نو کے نیزہ پہ بلند کیے جا رہے ہیں. عمر سعد نے کہا اصغر کا سر کہاں ہے؟
وہ ننھا سا سر نظر نہیں آ رہا، اصغر کا سر کہاں؟ سپاہیوں نے کہا ہاں اصغر کا لاشا تو ہے ہی نہیں۔ عمر سعد کہتا ہے اصغر کا لاشا کہاں گیا؟ سپاہی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم تو منہ پھیر کے رو رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا حسین لاشا لے کر ٹیلے کے پیچھے گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے تھے، ایسا لگ رہا ہے پیچھے کہیں دفن کیا۔ لیکن کربلا کا جنگل ہے، قبر کا نشان تو نہیں بنا ہے نا، کہاں دفن کیا ہے کیسے پتا چلے اتنے بڑے میدان میں؟ شمر نے کہا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، مجھے طریقہ پتا۔ نیزہ لے کے چلا، ٹیلے کے پیچھے گیا، زمین میں جگہ جگہ نیزہ گاڑتا، نیزہ نکالتا، نیزہ گاڑتا، نیزہ نکالتا۔ اب جو نیزہ گاڑ کے نکالا تو نو کے نیزے پہ ششماہے کا چھوٹا سا لاشا نظر آ رہا۔ شمر نے ایک مرتبہ جیب سے خنجر نکالا، دوسرے ہاتھ سے اصغر کا لاشا تھاما، اسی کٹے ہوئے اسی تیروں سے چھدے گلے پر یہ خنجر چلایا۔ رباب نہیں، سکینہ یہ منظر دیکھ رہی، چیختی ہے، فریاد کرتی ہے، اماں رباب، پھوپھی اماں زینب آ کے ذرا دیکھ، کربلا میں ہر شہید ایک مرتبہ مارا گیا، ہائے میرا اصغر بھیا تیر سے الگ شہید ہوا، خنجر سے الگ گلا کٹا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کو معلوم، آپ کے علم میں ہے کہ کربلا میں عباس بھی باب الحوائج ہیں اور اصغر بھی باب الحوائج ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے جہاں اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، خواتین میں اصغر کی دادی فاطمہ زہرا بھی تشریف لاتی، اور میرا دل کہتا ہے جب یہ مصائب سنتی ہیں تو غش کھا کے گر پڑتی۔ خدا بندہ باب الحوائج علی اصغر کا واسطہ، علی اصغر کی اس مظلومہ اور معصومہ دادی فاطمہ کا واسطہ۔ جو لوگ آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ہیں، میری دعا صرف گریہ کرنے والوں کے لیے، جو گریہ نہیں کر رہے ہیں ان سے میری مجلس کی اس دعا کا تعلق نہیں، جو گریہ کرنے والے ہیں ان کے اس گریہ کا واسطہ، اصغر کے مصائب پر آنسو بہانے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔